السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 5 منہاج العربیہ حصہ اول، سبق نمبر 5 ہے آج کا سبق۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور ترکیب دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا معمول ہے، ہم ہر ترجمے کو ترکیب کے ساتھ پڑھاتے ہیں، ہر سبق کو ترکیب کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں مبتدا خبر کا بیان ہے۔ ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر پہلا لفظ معرفہ دوسرا نکرہ ہے تو معرفہ کو مبتدا، نکرہ کو خبر بنائیں گے، اور اس کے ترجمے میں لفظ ہے آئے گا، آخر میں ہے آئے گا۔ اور مبتدا خبر کا ترجمہ سب سے پہلے ہم مبتدا سے کریں گے، اس کے بعد میں ہم خبر سے کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا سبق۔ درس نمبر 5، القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے۔ القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے۔ القرآن مبتدا، کتاب خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الکتاب عربی، کتاب عربی ہے۔ الکتاب مبتدا، عربی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دیکھیے پہلا معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے۔ العلم مفید، علم مفید ہے۔ العلم مبتدا، مفید خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بچوں اس کے اندر اور بھی صورتیں نکلتی ہیں ترکیب کرتے وقت۔ آدمی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مفید اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اس کا فاعل۔ چونکہ یہ کتاب اعدادیہ کے طلبہ کے لیے ہے اور غالباً وہ کوئی گرامر وغیرہ کی کتاب نہیں پڑھے رہتے ہیں، نہ ہی وہ کوئی ترکیب وغیرہ سیکھے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے میں صرف اور صرف ان کو ہر ایک کلمے کی پہچان کرا رہا ہوں تاکہ وہ اسی پر اکتفا کر لیں اور اس جملے کو جان جائیں کہ وہ ہے کیا۔ اور اس وجہ سے میں زیادہ اندر نہیں جا رہا ہوں اور نہ زیادہ اس کی باریکیوں میں جا رہا ہوں، تو سمپل بس میں اس کے اوپر ترکیبیں کر رہا ہوں۔ العلم مفید، علم مفید ہے۔ العلم مبتدا، مفید خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الاسلام دین، اسلام دین ہے۔ الاسلام مبتدا، دین خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چونکہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، یعنی جس کا پہلا کلمہ اسم ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ الادب واجب، ادب واجب ہے۔ الادب مبتدا، واجب خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الدرس مبتدا، سہل خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ الجمل مبتدا، طویل خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ البیت مبتدا، جدید خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الزہر صغیر، زہر کے الزہر کے معنی ہوتا ہے پھول، صغیر کے معنی چھوٹا۔ الزہر صغیر، پھول چھوٹا ہے۔ الزہر مبتدا، صغیر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ الشجر کے معنی ہوتا درخت، کبیر معنی بڑا۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ الشجر مبتدا، کبیر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللعب ضروری، اللعب کے معنی کھیل، ضروری کے معنی ضروری۔ اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے۔ اللعب مبتدا، ضروری خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آئیے اسئلہ، آج کا سوال اور جواب جو ہے اس کے اندر اس کو حل کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں من انتا، تو کون ہے؟ تو جواب ہم دیں گے کہ من انتا، تو کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لڑکے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ انا ولد، میں لڑکا ہوں۔ حل انتا کبیر، کیا تو بڑا ہے؟ تو ہم نے جو ہے سبق میں پڑھا تھا کہ ہم نے وہاں کہا تھا ہاں میں بڑا ہوں، تو بڑے کی عربی لائیں گے۔ حل انتا کبیر، کیا تو بڑا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم انا کبیر، ہاں میں بڑا ہوں۔ حل انتا صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ تو چونکہ ابھی وہاں پر آپ بڑے ہونے کا دعویٰ کر چکے ہو تو اب یہاں چھوٹا تو کہہ نہیں سکتے ہو، اس وجہ سے کیا کہو گے؟ لا انا کبیر، لا نہیں، انا کبیر میں بڑا ہوں، لا صغیر چھوٹا نہیں۔ حل انتا صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ اس کا جواب کیا دیں گے؟ لا نہیں، انا کبیر میں بڑا ہوں، لا صغیر چھوٹا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ حل کے معنی کیا، ھذا معنی کی یہ، کتاب معنی کتاب۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ جواب دیں گے نعم، ہاں، ھذا یہ کتاب، کتاب ہے، ہاں یہ کتاب ہے۔ حل ذالک قرآن، کیا وہ قرآن ہے؟ تو حل کے کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، ذالکہ کے معنی وہ، قرآن کے معنی قرآن۔ حل ذالک قرآن، کیا وہ قرآن ہے؟ نعم ذالک قرآن، ہاں وہ قرآن ہے۔ حل محمد رسول، کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول ہیں؟ تو جواب دیں گے نعم، ہاں، محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ ترجمہ کرو۔ ترجمہ کرنے کے لیے میں نے آپ سے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ آپ کو ہر لفظ کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس کی عربی کیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کیسے ہم کون سی عربی پہلے لائیں گے، کون سی بعد میں لائیں گے بچوں۔ تو سب سے پہلے میں نے بتایا یہ بیان مبتدا خبر کا ہے، آپ کو پہلے اس میں تلاشنا ہے کہ مبتدا خبر ہے کیا۔ مبتدا کو پہلے لائیں گے، خبر کو بعد میں لائیں گے، ٹھیک ہے۔
تو آج کا یہ سبق جو ہے یہ چونکہ مبتدا خبر کا ہی ہے، جس طریقے سے عربی میں پہلے مبتدا تھا پھر خبر، اس کے بعد اسی طریقے سے اردو میں بھی پہلے مبتدا رہے گا اس کے بعد میں خبر رہے گا. سارے مبتدا پر آپ اگر وہ علم نہ ہو تو سارے مبتدا پر آپ الف لام داخل کرتے چلے جاؤ، اور اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے اس پر آپ اس کو نکرہ کر دو، آپ کی عربی تیار ہو جائے گی. جیسے کہ یہاں پر دیکھیے علم ضروری ہے، اب اس مثال میں علم کیا ہے؟ مبتدا ہے، ضروری خبر ہے. اسی طریقے کھیل مفید ہے، یہاں پر کھیل مبتدا ہے اور مفید یہ خبر ہے. تو جتنے مبتدا ہیں شروع میں جتنے آ رہے ہیں اس پر الف لام داخل کرتے چلے جاؤ اور بعد والے کو نکرہ کرتے چلے جاؤ، آپ کا یہ جملہ عربی تیار. علم ضروری ہے، علم کی عربی ہم لے آئیں گے الف لام داخل کر کے العلم، ضروری کی عربی ضروریون، العلم ضروریون، کھیل ضروری ہے، سوری علم ضروری ہے، العلم ضروریون، علم ضروری ہے. کھیل مفید ہے، اللعب مفید، کھیل کی عربی ہے اللعب، مفید کی عربی مفید، اللعب مفید، کھیل مفید ہے. گھر بڑا ہے، گھر کی عربی آتی ہے البیت، بڑا کی عربی آتی ہے کبیر، البیت کبیر، گھر بڑا ہے. گھوڑا چھوٹا ہے، گھوڑے کی عربی آتی ہے الفرس، چھوٹے کی عربی آتی ہے صغیر، تو الفرس صغیر، گھوڑا چھوٹا ہے. درخت لمبا ہے، درخت کی عربی آتی ہے الشجر، لمبا کی عربی آتی ہے طویل، تو الشجر طویل بنا لیں گے. پھول بڑا ہے، پھول کی عربی آتی ہے الزہر، بڑا کی عربی آتی ہے کبیر، تو اس کو ہم الزہر کبیر بنا لیں گے. الزہر کبیر، پھول بڑا ہے الزہر کبیر. کیا اونٹ بڑا ہے؟ اب کیا کی عربی آتی ہے حل، اونٹ کی عربی آتی ہے الجمل، بڑا کی عربی آتی ہے کبیر، تو حل الجمل کبیر. چونکہ اب اس میں جو لام ہے، حل میں جو لام ہے یہ ساکن ہے، تو اس لام کو ہم جمل کے جو ہے الجمل کے لام سے کیا ہے ملا دیں گے، تو کیا کہیں گے؟ کسرہ دے کر اس کے نیچے زیر دے دیں گے اور اس کو ملا دیں گے حل الجمل کبیر. کیا اونٹ بڑا ہے؟ کیا کتا مفید ہے؟ تو کتے کی عربی آتی ہے الکلب، مفید کی عربی مفید، حل الکلب مفید، کیا کتا مفید ہے. وہ سبق ہے، وہ سبق ہے، وہ کی عربی ہے ذالکہ اور سبق کی عربی ہے درس. ٹھیک ہے، وہ سبق ہے ذالکہ درسن، وہ سبق ہے، سبق سہل ہے الدرس سہل، سبق سہل ہے الدرس سہل. کیا وہ قرآن ہے؟ کیا وہ قرآن ہے؟ تو کیا کی عربی کے حل اور وہ کی عربی ذالکہ، قرآن کی عربی قرآن، تو حل ذالکہ قرآن، کیا وہ قرآن ہے؟ ہاں وہ قرآن ہے، ہاں کی عربی آتی ہے نعم، ٹھیک ہے، وہ کی عربی آتی ہے ذالکہ، قرآن کی عربی قرآن، قرآن، نعم ذالکہ قرآن، ہاں وہ قرآن ہے. کیا وہ عربی ہے؟ تو کیا کی عربی حل، وہ کی عربی آتی ہے ذالکہ، عربی ان کی عربی کی عربی. ٹھیک ہے، کیا وہ عربی ہے؟ تو کیا وہ عربی ہے حل، ہاں حل ذالکہ عربی، کیا وہ عربی ہے حل ذالکہ عربی، کیا وہ عربی ہے؟ ہاں وہ عربی ہے، نعم ذالکہ عربی، ہاں وہ عربی ہے. فارسی نہیں، لا فارسی، فارسی نہیں. تو کون ہے؟ تو اب چونکہ یہاں کون، تو کون ہے آیا، تو اب کون کی عربی پہلے لے کر آئیں گے اور تو کی عربی بعد میں لے آئیں گے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا پیچھے سبق میں کہ جتنی بھی سوالیہ لفظ ہیں ان کو پہلے لایا جاتا ہے. تو کون ہے؟ تو کون کی عربی من، اور تو کی عربی انتا، من انتا، تو کون ہے. میں لڑکا ہوں، انا ولدن، انا میں کی عربی انا اور لڑکا کی عربی ولدن، انا ولدن، میں لڑکا ہوں. کیا تو مسلم ہے؟ تو کیا کی عربی حل اور تو کی عربی انتا اور مسلم کی عربی مسلم، حل انتا مسلم، کیا تو مسلم ہے؟ ہاں میں مسلم ہوں، ہاں میں مسلم ہوں. تو ہاں کی عربی نعم، میں کی عربی انا، مسلم کی عربی مسلم، ہاں میں مسلم ہوں، نعم انا مسلم، نعم انا مسلم. محمد کون ہے؟ محمد کون ہے. اب چونکہ کون یہ جو ہے سوالیہ لفظ ہے تو اس کی عربی ہم پہلے لے کر آئیں گے، پھر محمد کو بعد میں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، محمد کی عربی یعنی محمد کی عربی محمد. ٹھیک ہے، تو محمد کون ہے؟ من محمد، من محمد، محمد کون ہے؟ محمد رسول ہیں. ٹھیک ہے، محمد رسول ہیں، محمد رسول، محمد رسول صلی اللہ تعالی وسلم. ٹھیک ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ہم نے آپ سے ایک بات بتائی تھی شروع میں کہ اگر لفظ کیا بیچ میں آ جائے تو وہاں پر ما لے کر آتے ہیں، جیسے ما اسموں کا تیرا نام کیا ہے. اور اگر لفظ کیا شروع میں آ جائے تو وہاں پر حل اور حمزہ لے کر آتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے اسلام کیا ہے، پہلے اسلام آیا پھر کیا، یعنی کیا بیچ میں آیا ہے. تو یہاں پر آپ جو ہے حل اور حمزہ لے کر نہیں آئیں گے بلکہ کیا لے کر آئیں گے؟ ما لے کر آئیں گے. تو مل اسلام، کیا عربی بنے گی؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام دین ہے، اسلام دین ہے. الاسلام دین، سلام واجب ہے،
सलाम की अरबी अस्सलामु, वाजिब की अरबी वाजिबुन, अस्सलामु वाजिबुन। चलो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह रहमान कल सबक नंबर जो है 6 आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।